إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذوا زینتکم عند کل مسجد. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، آج کی مجلس میں نماز کے مکروہات کو بیان کرنا ہے کہ وہ کون سی چیز ہیں جس کے کرنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، نماز میں کراہیت پیدا ہو جاتی ہے. علماء کرام نے، مفتیان کرام نے ان کراہت کی، مکروہ کی دو قسموں کو بیان کیا. ایک کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں اور دوسری کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں. مکروہ تحریمی یہ حرام سے قریب قریب ہے، اس میں کراہت زیادہ ہوتی ہے، اور مکروہ تنزیہی اس میں کراہت کچھ کم ہوتی ہے. علماء کرام فرماتے اگر نماز میں مکروہ تحریمی کا ارتکاب کیا گیا تو نماز کو دوبارہ لوٹایا جائے. ضروری ہے کہ نماز کو دوبارہ لوٹایا جائے مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے. اب وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے کرنے سے نماز میں کراہت تحریمی پیدا ہو جاتی ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں ایک تو ہے صدل. صدل کے معنی آتے ہیں کہ کپڑے کو، رومال ہے یا چادر ہے یا شال ہے، اس کو سر پر یا کندھوں پر اس طرح سے ڈال دینا کہ اس کے دونوں سروں کو لپیٹے بغیر ان کے سروں کو نیچے کی طرف چھوڑ دینا. اس کو عربی میں صدل کہتے ہیں. یہ مکروہ تحریمی ہے کہ آپ نے کندھوں پر کوئی کپڑا ڈال دیا، کوئی شال ڈال دی، رومال ڈال دیا اور اس کے کنارے کو آپ نے لپیٹا نہیں، ایسے ہی نیچے کی طرف دونوں کو چھوڑ دیا، تو یہ بھی مکروہ تحریمی لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے آستینے چڑھا کر نماز پڑھنا، یہ بھی علماء کرام نے مکروہ تحریمی لکھا ہوا ہے. اس لیے کبھی ہوتا ہے کہ انسان وضو کر کے آیا، اب امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو رکعت پانے کے لیے جلدی جلدی انسان آ کے رکعت میں تکبیر تحریمہ میں کہہ کر نماز میں شریک ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کہ پھر وہ عمل قلیل کے ذریعے اپنی آستین کو اتار دے. اگر وہ اس طرح سے جلدی جلدی میں شریک ہو گیا، آستینیں اتارنا بھول گیا، تو عمل قلیل کے ذریعے، یہ نہیں کہ دونوں ہاتھ کو مشغول کر دے، تھوڑی سا ایک مرتبہ آپ نے ہاتھ مار دیا، پھر تھوڑی مرتبہ پھر دوسرا ہاتھ مار دیا، عمل قلیل کے ذریعے آپ آستین کو اتار دیں. اس لیے کہ نماز میں ہر وہ عمل، ہم نماز کو اس طرح سے سمجھیں، اگر ہم اپنے دماغ میں یہ بھی سوچیں کہ میں آسانی سے کیسے پتہ چلے کہ ایک عام میرا ذہن اس عمل کو کہہ دے یہ مکروہ ہے، یہ غلط ہے، کراہیت ہے، تو ہم اس کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں. اگر ایک انسان کسی بڑے انسان کی آفس میں جاتا ہے، دنیا دار، حکومت کے اعتبار سے وہ بڑا پاورفل انسان ہے، اس کے پاس جا رہا ہے، یا حکومت کے اعتبار سے نہ ہو، کوئی علمی اعتبار سے بہت بڑے عالم ہے، متقی ہے، اللہ والے ہے، بزرگ ہے، تو آدمی جب کسی چاہے علمی اعتبار سے بڑا ہو یا دنیاوی اعتبار سے بڑا ہو، آدمی کسی کے آفس میں جا رہا ہے بڑے انسان کو ملنے کے لیے یا کسی بزرگ کے پاس جا رہا ہے، تو آدمی اپنے کپڑے کو ٹھیک کرے گا، اپنی ٹوپی اوپر نیچے ہو جائے گی، اس کو ٹوپی کو صحیح کر لے گا. اگر آستینیں چڑھائی ہوگی آستینوں کو اتار لیتا ہے. یہی وجہ اگر آپ آستینیں چڑھا کے کسی کے یہاں پر جاؤ، اس کو بے ادبی سمجھے گا کہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے، آستینیں چڑھا کر آ رہا ہے، سامنے والا اس کو بے ادبی سمجھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، اللہ تعالیٰ تو کل کائنات کے خالق و مالک ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے تو ہر وہ عمل
جو ہم دنیا دار کے کسی بڑے کے سامنے کرنے کو ناپسند سمجھتے ہیں، ادب کا خیال کرتے وہ تمام ہمیں نماز میں، مسجدوں میں بھی اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گلستہ میں حضرت لقمان، حکیم لقمان کی ایک بات کو نقل کی۔ حکیم لقمان جن کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی سورہ لقمان جن کے نام پر ہے۔ اب حضرت لقمان یہ نبی تھے یا نہ تھے اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اللہ کے بڑے نیک بندے تھے۔ ان کو حکیم کے دو معنی ہوتے ہیں۔ حکیم کا ایک معنی تو ہمارے درمیان جو رائج اور مشہور اور معروف ہے کہ حکیم اسے کہتے ہیں جو دوائی وغیرہ دے، جڑی بوٹی کے ذریعے جو علاج کرے، ہم اس کو حکیم کہتے ہیں۔ لیکن حکیم کے ایک معنی عقل مند کے بھی آتے ہیں۔ یہ حکیم لقمان کوئی جڑی بوٹیاں نہیں دیتے تھے، لوگوں کو دوائیاں نہیں دیتے تھے، ڈاکٹر نہیں تھے کہ حکیم لقمان کہتے ہیں۔ وہ بڑے عقل مند تھے، بڑے ذہین تھے، بڑے ہوشیار تھے۔ وہ چھوٹی چھوٹی جملے کہہ دیتے، لوگ ان کے جملوں کو یاد رکھ لیتے، لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی۔ اتنے جامع معنی ان کے الفاظ ہوا کرتے تھے، اس لیے ان کو حکیم لقمان کہتے ہیں۔ وہ بڑا سوچ سمجھ کے بولا بھی کرتے تھے، جہاں بولنے کی ضرورت ہے وہیں بولتے تھے، وہ جو بولتے تھے وہ بڑا معنی خیز ان کے الفاظ ہوتے۔ ایک مرتبہ ایک تجارت کا قافلہ پانی کی کشتی میں جا رہا تھا، تو کچھ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ بڑا قیمتی مال تھا، بہت زیادہ مال تھا، تاجر لوگ تھے، بیپاری لوگ تھے۔ حضرت حکیم لقمان بھی اس کشتی میں تھے، اس جہاز میں تھے۔ لوگ حضرت حکیم لقمان کے پاس آئے کہ آپ ان کو کچھ سمجھائیے تاکہ اتنا زیادہ مال ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ حضرت حکیم لقمان کو پتہ تھا کہ یہ میری بات کا اثر ہونے والا نہیں، کہ چور ایسا نہیں ہوتے کہ آپ اس کے سامنے کتنا بھی آپ عاجزی کرو، وہ ان کے دلوں میں نرمی آنے والی نہیں۔ حضرت حکیم لقمان نے کہا کہ مجھے افسوس ہوگا میں اپنے قیمتی جملوں کو، قیمتی نصیحتوں کو ان لوگوں کے سامنے ضائع کر دوں۔ تو وہ بڑا سوچ سمجھ کے بولتے تھے۔ تو ان کو کسی نے پوچھا کہ آپ نے ادب کس سے سیکھا؟ ایک سوال کسی نے پوچھا کہ آپ نے ادب کس سے سیکھا؟ ہم جمعیوں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز میں ہمیں اس چیزوں کا خیال رکھنا ہے جس کو ہمارا دل، ہمارا ذہن کسی اور بڑے کے سامنے کرنے کو ناپسند کرے، وہ تمام چیزیں ہمیں نماز میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو ادب کا خیال ہو۔ حضرت حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ادب کس سے سیکھا؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ بڑا اچھا جواب دیا، بڑا عجیب جواب دیا کہ میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا۔ میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا۔ جب بے ادبوں کو میں نے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا تو میرے ذہن نے، دماغ نے کہا یہ تو عمل غلط ہے۔ ان چیزوں کو میں پہلے ہی دور تھا اور بھی میں ان چیزوں سے دور ہوتا گیا۔ جو بے ادب لوگ کرتے گا ان کو میں چھوڑتا چلا گیا اور میری زندگی میں ان کو دور کرتا چلا، میں با ادب بن گیا۔ ہم تو ادبوں سے بھی، با ادب سے بھی ہم تو ادب نہیں سیکھتے، اور وہ تھے کہ بے ادبوں سے بھی ادب کو سیکھا کرتے تھے۔ تو عام طور پر کہ لوگ آستینے چڑھا کر اس طرح سے مسجد میں آ کر نمازیں پڑھ لیتے ہیں، تو یہ مکروہ تحریمی لکھا ہوا ہے کہ نماز کا بھی اعادہ کیا جائے اگر اس طرح سے نماز پڑھی گئی تو۔ آدمی اس کا خیال نہیں رکھتا۔ علماء کرام نے، مفتیان کرام نے یہاں بھی ایک مسئلہ لکھا کہ کسی نے ہاف آستین کے کپڑے پہنے ہوئے، جیسے عام طور پر ٹی شرٹ وغیرہ چلتی ہے، تو اس کو بھی مکروہ تنزیہی کے درجے میں، مکروہ تحریمی تو نہیں لیکن مکروہ تو ہے کہ ہاف آستین میں بھی پہننا یہ کپڑا، یہ بھی مکروہ تنزیہی علماء کرام نے بیان فرمائے۔ آپ نے حرم کے اماموں کو دیکھا ہوگا جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو کتنا باقاعدہ اچھا لباس کسی تیار ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ مسجد میں جا رہے ہیں کہ اہم عبادت کو، ایک اہم فرض کو ہم ادا کرنے جا رہے ہیں، تو کتنا خیال رکھتے ہیں۔ تو آستینوں کو چڑھا کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طریقے سے اوپر کی کرتا ہونے کے باوجود صرف پائجامے یا پینٹ میں نماز پڑھنا، کیونکہ سطر تو ہے ناف سے لے کر گھٹن تک، یہ تو چھپانا فرض ہے۔ اب انسان سوچے بہت گرمی ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، گھر میں نماز پڑھ، مسجد میں تو ایسا ہو نہیں سکتا، آدمی گھر ہی میں نماز پڑھ رہا ہے، سوچا چلو گنجی میں ہی نماز پڑھ لو،
یا گنجی کے بغیر ہی صرف نیچے لنگی پہنا ہوا ہے، شلوار پہنی ہوئی ہے، پینٹ پہنی ہوئی ہے اور اوپر کچھ بھی نہیں پہنا ہوا ہے اور اس طرح سے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں کپڑا نہ ہو تو عذر ہے، کبھی کپڑے ہی نہیں، کہیں سفر میں جا رہا تھا، وہاں پر کسی نے کپڑے رکھے ہوئے تھے، وہ کوئی نہا رہا تھا، کوئی بندر وغیرہ لے کے چلا گیا، کپڑے ہی نہیں، اب نماز کا وقت ہو گیا، یا اس طرح کہ کوئی چور وغیرہ چوری کر کے لے کر سب کچھ لے کے چلا گیا، کپڑے بھی لے گیا، پیسے بھی لے گیا، سب کچھ لے گیا، تو اب کپڑے ہی نہیں ہے تو مسئلہ اس کے علماء کرام نے الگ بیان فرمایا ہے، لیکن یہاں تو کپڑے ہے، وہ کپڑے ہونے کے باوجود اگر وہ اوپر کا کرتا نہیں پہنتا ہے گرمی کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے، تو یہ مکروہ تحریمی لکھا ہوا ہے۔ ہاں کپڑے نہیں تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ علماء کرام نے کہا کوئی ایسی پوزیشن آ گئی کہ کپڑے کوئی چوری کر گیا، کوئی لے گیا، کسی نے اتار دیا، بالکل کپڑے نہیں، اور نہ سطر چھپانے جتنا بھی کپڑے نہیں، تب بھی نماز نہیں، وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے گا لیکن نماز کو نہیں چھوڑے گا۔ علماء کرام نے مسئلہ بیان فرمایا۔ تو یہ مگر مکروہ تحریمی ایک تو صدر بتایا کہ اس طرح سے کپڑے کو لٹکانا۔ علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوٹ ہے یا شیروانی ہے، اپنے کندھوں پر ڈال دینا، کوٹ کو اپنے کندھوں پر ڈال دیا یا شیروانی کو اپنے کندھوں پر ڈال دیا، اور اس کے آستین میں اپنے ہاتھوں کو نہیں ڈالا، صرف کندھوں پر کوٹ کو ڈال دیا، شیروانی کو ڈال دیا اور نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی مکروہ تحریمی لکھا ہوا ہے۔ یا اس طریقے سے پوری چادر کو، پوری شال کو اپنے پورے میں لپیٹ لینا اور اپنے ہاتھ بھی شال کے اندر ہی ہو جائے، کپڑے کے اندر ہی ہو جائے، اندر ہی سے وہ تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے، پورے اپنے آپ کو ایک کپڑے سے لپیٹ لیا، تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طریقے سے مرد نے اگر بڑے بال رکھیں تو وہ بال کو کھلا رکھے گا نماز میں، اگر وہ چوٹی والتا ہے یا اسی طریقے سے سر کے اوپر باندھ کر اس کو ربڑ وغیرہ سے اس کو جوڑا باندھ لیتا ہے، تو یہ بھی مکروہ تحریمی لکھا ہوا ہے مردوں کے لیے۔ اور نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنا، کہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اس طرح سے ہاتھ رکھ رہا ہے، یہ عمل بھی ادب کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار کے آدابوں کے خلاف ہے، تو یہ بھی مکروہ تحریمی لکھا ہوا ہے۔ نماز پڑھتے پڑھتے انگلیاں چٹکانا، انگلیوں کو دبا کر آواز نکالنا، یہ مکروہ تحریمی نماز کے حال۔ ہاں اگر آپ سجدے میں گئے، انگلیوں پر دبان آ گیا اور آواز نکل گئی، وہ الگ بات، بے اختیاری طور پر، لیکن باقاعدہ قصداً نماز کے حالت میں انگلیوں کو دبا کر اس میں سے آواز نکالی یا انگلیوں کو چٹکانا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور مسجد میں بھی یہ مکروہ ہے، یہ عمل انگلیوں کو چٹکانا، کہ انسان مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، جماعت کے انتظار میں ہے اور انگلیوں کو چٹکا رہا ہے، تب بھی یہ مکروہ عمل لکھا ہوا ہے۔ مجلسوں میں بھی یہ عمل مکروہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کئی لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح سے عمل کو کرے، مجلس میں بھی یہ عمل کو مکروہ لکھا ہوا ہے، اور نماز کے اندر مکروہ تحریم کو لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کپڑے سے کھیلنا، بدنوں سے کھیلنا، یہ بھی مکروہ تحریمی۔ بہت سو کو عادت ہوتی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی سے کھیلنے، داڑھی پر کھجلاتے رہتے ہیں، داڑھی کو کھیلتے رہتے ہیں، داڑھی کے بھی بال توڑتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے بھی ہیں، پھر اس کو پھینکتے ہیں، نماز میں اس طرح سے کرتے ہیں، یہ عمل مکروہ تحریمی لکھا ہوا ہے۔ یا کپڑوں سے کھیلنے، یا چہرے پر گال پر کوئی پھنسی ہے تو اس کو کھرج رہے اور اس کو کھرج رہے ہیں، یا کہیں اور پر کوئی زخم ہے تو اس کو باقاعدہ نکال لیں، اس کی چمڑی کو نکال لیں، پھر دیکھ رہے ہیں، پھر نیچے پھینک رہے ہیں، یہ سب مکروہ تحریمی عمل ہے۔ آج ہم نے ان سب چیزوں کو چھوٹا سمجھا اور اس کو مکروہ بھی نہیں سمجھتے۔ میں نے وہی کہا کہ ہم ہر وقت یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کے دربار میں میں کھڑا ہوں، میں کسی بڑے انسان کے سامنے کھڑا ہوں تو میں کتنا خیال رکھتا، ایک انسان کا کوئی بڑا سیٹ ہے، کوئی بڑا مالک ہے، کوئی انسان سرکاری کام سے جڑا ہوا ہے، اس کا بڑا آفیسر اس کے سامنے ہے، اس سے بات چیت کرتا ہو اور وہ بات چیت کر رہا ہے اور یہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، اپنے کپڑوں سے کھیل رہا ہو، داڑھیوں سے کھیل رہا ہو، اس پر وہ کتنا غصہ ہوگا کہ میں تجھ سے بات چیت کر رہا ہوں، ایک اہم میٹنگ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کبھی کپڑوں سے کھیل رہا ہے، وہ ناراضگی کا اظہار کرے گا۔ ہم انہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی محسوس کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے، تو کپڑوں سے کھیلنا یا داڑھی سے کھیلنا، بدنوں سے کھیلنا مکروہ تحریمی لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کپڑے کو سمیٹنا، کہ بھئی کپڑے خراب نہ ہو جائے، استری خراب نہ ہو جائے، پریس خراب نہ ہو جائے،
تو بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا اور ایسا کرتے بھی کہ پورے جبے کو بھی باقاعدہ میں نے دیکھا کہ جبے کو بھی باقاعدہ اور جب سجدے میں جاتے تو پورا سمیٹ لیتے ہیں، گھٹن کے اوپر تک چڑھاتے ہیں، پھر جائیں گے سجدے میں تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے۔ سجدے سے بیٹھے تو پھر پیچھے سے باقاعدہ دونوں ہاتھ سے کرتے کو باقاعدہ سرکا کرتے ہیں تاکہ وہ شل نہ پڑ جائے، کیونکہ نماز کے بعد شادی میں کھانے جانا ہے، اب اگر شل پڑ جائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، تو وہ باقاعدہ دونوں ہاتھ سے اس کو گراتے ہیں، اس کو سرکا کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں ہاتھوں کو گرا کر وہ کپڑے کو سمیٹنا نمازوں میں یہ بھی مکروہ تحریمی لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، دائیں بائیں دیکھنا، کہ آدمی دائیں دیکھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے، دیکھا کوئی آیا کھڑکی کے بعد تو دیکھ رہا کون آیا، پھر بائیں طرف دیکھ رہا ہے کون آیا کون جا رہا ہے، تو یہ بھی نماز سے غفلت کی علامت ادب کے خلاف عمل مکروہ تحریمی لکھا ہوا ہے۔ ہاں اگر سینہ پھیر گیا، ادھر ادھر دیکھنے میں سینہ بھی قبلے سے پھیر گیا تو نماز ہی چلی جائے گی، لیکن سینہ قبلے کی طرف ہے، سینہ نہیں پھرا، صرف چہرے کو گھما رہا ہے دائیں بائیں، تو یہ بھی مکروہ تحریمی لکھا ہوا۔ یہ نماز میں آسمانوں کی طرف دیکھ رہا ہے، آسمان پر دیکھ رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو عموماً طور پر مسجدوں میں چھت میں کہ آدمی جب حرم شریف میں نماز کے لیے جب مکہ میں جاتا ہے تو وہاں پر تو مطاف میں نماز پڑھ رہا ہے، تو آدمی کو بے خوابی میں کعبے کو دیکھ رہا ہے، وہاں بھی یہ کہ بھئی نگاہ ہماری سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے نماز میں بھی۔ اور طواف میں بھی لکھا ہوا ہے، علماء کرام نے طواف کرتے کرتے بھی نظریں کعبوں کی طرف نہ ہو بلکہ ہماری نظریں سامنے ہو یا نیچے کی طرف ہو، طواف کے دوران بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ہمارے یہاں تو چھت ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ پیش نہیں آتا، جیسے کہ مطاف میں نماز پڑھ رہا ہے، صحن میں نماز پڑھ رہا ہے، مسجد نبوی کے صحن میں نماز پڑھ رہا ہے، ٹیریس میں نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اوپر دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی مکروہ تحریمی عمل لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں ٹیک لگانا، دیوال کے سے ٹیک لگانا یا کسی اور دروازے کسی سہارے سے ٹیک لگا کے کھڑا رہنا، کہ بھئی دیوار کے قریب میں کھڑا ہے تو اس نے دیوار سے ٹیک لگا دیا، یا پیچھے کوئی دروازہ ہے پیچھے دیوار ہے تو پیچھے کمر کو ٹیک لگا دی، یا مکروہ تحریمی لکھا ہوا ہے۔ ہاں اگر بیماری ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے، وہ سہارے کے بغیر کھڑا نہیں رہ سکتا تو پھر وہ سہارا لگا رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بغیر کسی ضرورت کے وہ سہارا لگا رہا ہے، نماز میں ٹیک لگا رہا ہے، تو یہ مکروہ تحریمی لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر جو صورتیں ہیں ان صورتوں کو آگے پیچھے کر کے، جو ترتیب ہے صورتوں کی اس کو آگے پیچھے کرنا، یہ بھی عمل مکروہ تحریمی لکھا ہوا ہے۔ یہ عمل بھی نماز میں مکروہ تحریمی لکھا ہوا ہے، لیکن ہاں اگر غلطی سے کسی نے اوپر نیچے صورت ہو گئی تو باقاعدہ پھر دوسری صورت پڑھنے کی ضرورت نہیں، نہ سجدے سہو آئے گا۔ ایک ہی جان بوجھ کے قصدن اس کو پتہ ہے کہ میں پہلی رکعت میں تبت یدا ہے، دوسری رکعت میں قل اللہ احد ہے، لیکن یہ پہلی میں قل اللہ احد پڑھ رہا ہے، دوسری میں تبت یدا پڑھ رہا ہے، تو یہ مکروہ تحریمی عمل لکھا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی یہ تمام عمل ایسے ہیں جو دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن انسان ان چیزوں کا خیال رکھے، ان کے بھئی میں ہر عمل میرا ادب کا لحاظ ہو، مستحبات کا لحاظ ہو، مکروہات سے میں اپنے آپ کو بچاتا رہوں، پھر اس کی نماز میں وہ جان پیدا ہو جائے گی جس نماز کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ قرآن کریم کہتا ہے نماز تمہیں برائی سے روکے گی، گناہ سے روکے گی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی گناہ سے نہیں رکتے، وہی گناہ چالو ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نماز تمہیں گناہ سے روکے گی، برائی سے روکے گی، لیکن وہی گناہ چالو ہے۔ تو وجہ یہ کہ ہماری نماز صحیح نہیں ہو رہی، جس کی بنا پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایسے ہی پیشاب یا پاخانے کا تقاضا ہے، شدید تقاضا ہے، یا ریح کے دباؤ کا تقاضا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے نماز پڑھے، یہ بھی مکروہ تحریمی لکھا ہوا ہے۔ علماء کرام نے اگر نماز کے دوران پیشاب کا تقاضا زیادہ ہو گیا، پاخانے کا تقاضا زیادہ ہو گیا، تو وہ نماز میں پورا نہ کرے بلکہ نماز کو توڑ کر وہ چلا جائے، کہ بھئی نماز کو توڑ کر چلا جائے، فارغ ہو جائے، وضو کر کے، تاکہ تب جائے کہ اطمینان سے اس کا دل لگے گا، کیونکہ اس کا دل تو دماغ تو اس کی طرف مشغول ہے کہ بھئی مجھے تقاضا ہے، وہ اس کا دل جو دماغ لگنا چاہیے نماز میں نہیں لگے گا۔ تو آدمی لکھے کہ پیشاب پخانے کے دباؤ کے وقت آدمی نماز نہ پڑھے بلکہ اس سے فارغ ہو جائے، پھر وہ نماز میں مشغول ہو جائے۔ اسی طریقے سے تنہا پیچھے صف میں کھڑا رہنا، یہ بھی مکروہ تحریمی لکھا ہوا ہے۔
کہ آگے کی صف میں جگہ ہے، جیسے کہ عام طور پر جلدی نکلنے کے چکر میں کہ بھئی بعد میں تو صف بنی جائے گی، بعد میں بنے گی، لیکن جس وقت آپ کھڑے ہوئے تو آپ کا عمل تو مکروہ تحریمی لکھا گیا۔ آپ سوچو بعد میں لوگ آئیں گے تو ہم مل جائیں گے، لیکن جس وقت آپ کھڑے رہے تب تو مکروہ تحریمی کا عمل لکھا گیا۔ ہاں آگے صف میں گنجائش ہے، جگہ ہے، پھر بھی کھڑے نہ ہو کر پیچھے کی صف میں کھڑا رہے، اکیلے تنہے کھڑا رہے، تو یہ بھی عمل مکروہ تحریمی لکھا ہوا ہے۔ بلکہ مسئلہ تو یہاں تک لکھا ہوا ہے، لیکن علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ اس پر عمل نہ کیا جائے، لیکن مسئلہ تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کوئی شخص مسجد میں آیا اور اگلی صف مکمل ہو گئی اور آپ اکیلے تنہا پیچھے ہیں، تو مسئلہ تو یہ کہ آپ اگلے والے کو کھڑے پکڑ کے اس کو پیچھے لے لو۔ مسئلہ تو علماء نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ اگلے کی صف والے پکڑ کر اس کو ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کر لو، اکیلے مت کھڑے رہو۔ لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ بھئی لوگ مسائل سے واقف نہیں ہوتے، نا واقفیت، اگر آپ اس کو پکڑ کے پیچھے لوگے وہ آپ کو منہ دیکھے گا، بھئی تو کیا کر رہا ہے، تو اس کی نماز بھی ٹوٹے گی، اور ہو سکتا ہے وہ آپ سے لڑائی بھی کر لے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ ایک مرتبہ مسجد حرام میں یہ معاملہ ہوا تھا، ایک شخص کو یہ مسئلہ پتہ ہوگا، اب نماز امام سب رکوع میں چلے گئے، دو لوگ آئے، وہ اکیلا تھا، وہ آگے ایک شخص کی صف میں ایک ہی آدمی کی جگہ تھی، وہ آگے جا رہا تھا، دوسرا اس کو پکڑ کے اپنے ساتھ کھڑا کر رہا تھا کہ تم میرے ساتھ کھڑا رہے، وہ آگے جا رہا تھا، اس کو جانے نہیں دے رہا تھا۔ اب بعد میں باہر نکل کے بھی بہت غصے ہوا، میرے سامنے بھی کہا میں اس کو ماروں گا کروں گا، اس کو سمجھا دینا۔ اب وہ بیچارے کو مسئلہ یہ پتہ تھا اکیلے کھڑے نہیں رہنا چاہیے، اس کو آگے نہیں ہوئی، کہہ رہا مجھے آگے جانے نہیں دے رہا ہے۔ تو اس لیے مسئلہ تو یہ ہے کہ بھئی اگلے کے سب میں مسئلہ یہ ہے، لیکن علماء کرام نے لکھا کہ لوگ مسائل سے ناواقفیت ہے لوگوں کی، اس لیے اس طرح سے نہ کرے پیچھے اکیلے کھڑے ہو جائے، اگر آگے کی صف میں پوری صف مکمل ہو گئی تو پیچھے اکیلے کھڑے ہو جائے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا اگلی صف میں بھی امام کے پیچھے بھی ایسے لوگ کھڑے رہے جو مسائل سے واقفیت جن کو ہو، کہ امام کا وضو ٹوٹ گیا تو امام ان کو آگے کر دے تو نماز مکمل کر دے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام کا وضو ٹوٹ گیا تو بھائی سب لوگ نماز توڑ دو، نماز دوسری صرف ایسا نہیں ہوگا، نماز کو نہیں توڑا جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں ان پر وار کیا گیا، اور ان پر وار کیا گیا اور وہ زخمی ہو کر خون میں رنگین ہو کر مصلی پر گر گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زخم پہ ان کا انتقال بھی ہوا، شہید بھی ہوئے، لیکن صحابہ نے نماز کو نہیں توڑا، پیچھے سے ایک شخص آگے بڑھا، نماز کو مکمل کرا، پھر ان کو سنبھالا۔ یہ نماز عمل اتنا اہم عبادت ہے، اس کو توڑا نہیں جائے گا۔ امام صاحب کی نماز کا وضو ٹوٹ گیا تو امام بھی توڑ دے گا، پیچھے پتہ ہے کہ پیچھے کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو نماز کو آگے چلائے تو نماز کو بھی توڑ دیتے۔ اس لیے اگلی صف میں وہ لوگ جو مسائل سے واقف ہے، امام کا وضو ٹوٹ گیا تو پیچھے کو آگے کر دے تاکہ وہ اپنی نماز کو مکمل کرے۔ یہ نماز کے مسائل علماء کرام نے بے شمار باریک سے باریک مسائلوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان مکروہات سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کی نماز کو قرآن حدیث کے موافق بنا دے، ہماری نمازوں میں خوش اور خضوع پیدا فرما دے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔